ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ زبان کا کنارہ لگانے کی بجائے زبان کی جو نوک ہے وہ لگا دیتے ہیں، جس سے لام کا صحیح مخرج ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، لام کے اوپر ہم سے کلکلا ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں، ال ال ال، جبکہ یہ اس کا مخرج نہیں ہے۔ مخرج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہو پاتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ چلیں جی، آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے جوف دہن، حلق اور لسان کے بارے میں پڑھا تھا، اور مزید لسان کی جو کلاسیفیکیشنز ہیں اس میں سے ہم نے 3 اس کی جو قسمیں ہیں وہ مکمل کر لی تھی، اور آج ہم اس کی چوتھی قسم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے پڑھی تھی اقصی لسان، وسط اللسان، حافت اللسان۔ جنہوں نے یہ کلاسز نہیں دیکھی، پہلے جا کے اپنی پچھلی کلاسز آپ لوگ مکمل کریں گے، اور پھر آپ کو آج کی جو کلاس ہے اس کی سمجھ آئے گی۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی طرف اللسان، یعنی کہ زبان کا کنارہ، جس سے لام، نون اور را 3 لیٹرز جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ طرف اللسان، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زبان کا کنارہ ہے۔ طرف اللسان عربی میں کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہمارے پاس زبان کا کنارہ۔ زبان کے اس حصے کو میں نے بلو کلر سے کہنے ہائی لائٹ کیا ہے، تاکہ میں یہ بتا سکوں یہاں پہ کہ زبان کا کنارہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ یہ جو ایریا، یہ تو زبان کی نوک ہے، ٹھیک ہے۔ اب زبان کا جو کنارہ ہے وہ ایسے، یہ جو کرو بھی آ رہا ہے نا یہاں، جہاں سے یہ راؤنڈ ہو رہا ہے، یہ اتنا جو ہے ایریا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ذرا ہلکا سا اور مزید اس کو ہائی لائٹ کر کے بتا دوں کہ اتنا ایریا جو ہے وہ زبان کے کنارے ہیں، اور یہ جو گول سا میں نے سرکل بنایا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ زبان کی نوک ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن زبان کے کنارے میں چاہے ہم لام کو دیکھیں، چاہے نون کو دیکھیں، چاہے را کو دیکھیں، تو یہ جو کنارے ہیں اور یہاں پہ جو گول ایک کرو آ رہا ہے، یہ ایریا بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ طرف اللسان سے 3 لیٹرز جو ہم نے دیکھے ہیں ادا ہوتے ہیں، لام، نون، را، اور ان 3 لیٹرز کا لقب ہے حروف طرفیہ یا حروف زلقیہ۔ تینوں کا لقب ہے، جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے زبان کے اگر حصے پڑھائے ہیں، یا حلق ہم نے پڑھا، یا جوف پڑھا، ہر ایک کا میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ لقب شیئر کیا۔ ہوپ سو کہ مجھے کہنے کی اس چیز کی امید ہے کہ آپ لوگوں نے الگ جب اپنے نوٹس بنائے ہوں گے تو ایک الگ پیج بنایا ہوگا، جہاں پہ آپ نے صرف القابات یا جو ان کے لقب ہے ان کی ہیڈنگز دے کے اور ان کے نیمز لکھے ہوں گے۔ تو طرف اللسان سے کون سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں؟ لام، نون اور را، اور ان کا لقب کیا ہے؟ حروف طرفیہ یا زلقیہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ پچھلی کچھ کلاسز میں میں نے دانتوں کے نیم بھی پڑھائے تھے، آج سے 2-3 کلاس پہلے اس کلاس سے۔ تو جنہوں نے دانتوں کے نیمز یاد نہیں کیے وہ پہلے دانتوں کے نیمز یاد کریں، پھر آپ کو جو ہم نے حافت اللسان پڑھا، یا آج ہم طرف اللسان پڑھیں گے، یا نیکسٹ آنے والی کلاس میں ہم رأس اللسان پڑھیں گے، تب آپ کو ان ٹاپکس کی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ چلے، آج کی کلاس میں ہم نے صرف لام کا جو لیٹر ہے وہ دیکھنا ہے، کیونکہ ایک لیٹر کو ایک کلاس میں دیکھیں گے، اس پہ پوری توجہ دیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، پھر ہم نیکسٹ لیٹر پہ جو ہے وہ موو کریں گے۔ لام کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہی طریقہ کہ حروف طرفیہ، حروف زلقیہ، اس کا لقب سب سے اوپر میں نے مینشن کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے اس کے مخرج کی طرف۔ زبان کا کنارہ چونکہ ہم پڑھیں، طرف اللسان کا مطلب کیا ہے؟ زبان کا کنارہ۔ تو سب سے پہلے زبان کا کنارہ لکھا جائے گا مخرج میں۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے مسوڑوں سے لگے، کہاں سے لگے؟ یہ ہے جی اصل چیز، مسوڑوں سے لگے، تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ کون سا حرف؟ لام جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ لکھا، پیپر آئے گا آپ کے پاس یا کوئز آئے گا، اگر آپ نے اس میں یہ لکھا کہ جی زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب اور دواحق سے لگے، تو یہ چیز غلط ہو جائے گی۔ آپ نے مسوڑے مینشن کرنا ہے، کیونکہ جب ہم مینشن ہی نہیں کریں گے کہ مسوڑوں سے لگے تو ہم اس کو کیا ادا کر کے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہاں پہ آتے ہیں۔ ایک اور میں پہلے آپ کو ڈائیگرام دکھاتی ہوں، اس کے بعد ہم پھر دوبارہ اس والی سلائڈ پہ آئیں گے۔ مخرج میں بات ہوئی تھی ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق، یعنی کہ یہ بلو ایریا جو ہے، یہاں تک ہم کر لیتے ہیں اس کو ہائی لائٹ۔
یا میں اس کو ایک راؤنڈ سرکلز میں بتا دوں تو کیا ہمارے پاس تھا زبان کا کنارہ، یہ زبان کا کنارہ ہے، زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے یہ مسوڑے ہیں، یہاں پہ مسوڑے ہوتے ہیں نا، میں ذرا کلر یہاں پہ تھوڑا سا چینج کر کے دکھاتی ہوں، یہ مسوڑے ہیں، یہ ایریا یہاں پہ لگنا چاہیے. اگر ہم نے زبان کی نوک پہ اگر ہم نے دانتوں کی نوک پہ لگا دیا تو غلط ہوگا. یہاں پہ بھی مینشن ہے ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے مسوڑے، یہ زبان ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا تھوڑی سی پکچر آپ کو بلر نظر آ رہی ہوگی، یہ زبان ہے پوری. تو یہ زبان کو جا کے جو ہے یہ اس ایریے پہ اس کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی. جیسے ادا کیجئے میرے ساتھ، لام لام لام. ٹھیک ہے، دواحق تک آپ کی زبان جو ہے مسوڑوں سے لگنی چاہیے. واپس چلتے ہیں اپنی پچھلی ڈائیگرام کی طرف. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو بلو والا پارٹ ہے نا، یہ بلو پارٹ اور یہ دانت ہے، یہ دانتوں کے مسوڑے ہیں یہاں پہ، یہ اس ایریے پہ، اور یہ بلو والا ایریا جو ہے وہ یہاں پہ جا کے ٹچ کر رہا ہے. میں اس کو ہٹاتی ہوں بھی یہاں سے. دیکھیں بلو ایریا دانتوں کے مسوڑوں سے لگ رہا ہے، اور کہاں تک لگے گا؟ یہ ثنایا فرنٹ والے، ربائی، انیاب جو نکیلے دانت، انیاب کے بعد جو دواحق ہیں، جو داڑ ہے ہمارے پاس، اس کے مسوڑوں سے لگے گا تو لام ادا ہوگا. ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ زبان کا کنارہ لگانے کی بجائے زبان کی جو نوک ہے وہ لگا دیتے ہیں، جس سے لام کا صحیح مخرج ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ لام کے اوپر ہم سے کلکلا ہو جاتا ہے. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ال ال ال، جبکہ یہ اس کا مخرج نہیں ہے. مخرج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہو پاتی. تو جب زبان کی نوک کی بجائے ہم زبان کے کناروں کا استعمال کریں گے، کنارے ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے مسوڑوں سے لگائیں گے تو ہمارا لام جو ہے وہ صحیح سے ادا ہوگا. چلے جی اب چلتے ہیں اس کی ادائیگی کی طرف. سب سے پہلے لام کو ہم جزم دیں گے اور زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ زبر کے ساتھ. پھر لام کو جزم دینے کے بعد حمزہ زیر کے ساتھ، پھر پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، سنیے. سب سے پہلے ال، ال، اول. غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ ال، یہ غلط ہو گیا. ال، یہ بھی غلط ہو گیا. اول، یہ بھی غلط ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے زبان کی نوک کا استعمال کیا، زبان کے کناروں کا استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز ذرا آپ نے دیکھ لینی ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی اس کی مزید پریکٹس کی طرف، جو ہمارے پاس سے کمبینیشنز ہیں. چلیں جی زیر کے ساتھ دیکھتے ہیں. پہلے ملحن، مل مل مل، زبان کے کنارے دواحق تک جانے چاہیے، دواحق کے مسوڑوں تک جانے چاہیے. ملحن، ملحن، ملحن. نیکسٹ چلیے زبر کے ساتھ. الحمید، الحمید. اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا الحمید، نہیں، غلط ہو جائے گا. الحمید، الحمید. جزم کے اوپر سکون ہے نا، جزم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جزم سکون ہوتا ہے. ال، اسٹے. پھر آپ نے نیکسٹ اس کو پڑھنا ہے. پوری زبان اس کے مخرج پہ لگنی چاہیے، زبان کے کنارے ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے مسوڑوں پہ ٹھہرنے چاہیے. الحمید، الحمید. نیکسٹ چلیے. فَلْيَنظُرُوا، یہاں پہ تو غنہ آ جائے گا نا. ٹھیک ہے. فَلْيَنظُرُوا، فل، فل، یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ فل، 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 فل. یہ میں بار بار غلط طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ جب آپ پریکٹس کریں تو یہ نہ ہو کہ غلط طریقے سے 1000 دفعہ پریکٹس کر بیٹھے اور وہ غلط مخرج آپ کا جو ہے پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے. فَلْيَنظُرُوا، ملحن، الحمید، فَلْيَنظُرُوا. تو یہ تھا ہمارے پاس لیٹر لام. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. یہ پیج آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان ایگزامپلس کے تھرو بار بار پریکٹس کریں. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ ان ایگزامپلس کو زبانی یاد کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ صرف ان ایگزامپلس کو یاد کریں. ٹھیک ہے، ان ایگزامپلس کی پریکٹس کریں تاکہ ایک مخرج جو ہے وہ آپ کا درست ہو سکے. ایک مخرج ایک ویک کا ٹارگٹ اس کو دے. ٹھیک ہے جی.
حروف طرفیہ، حروف زلکیہ اس کا لقب ہے. تینوں ڈائیگرامز، اور اتنی ڈائیگرامز میں کیوں آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں؟ تاکہ آپ کو ڈفرنٹ اینگل سے میں بتا سکوں، ڈفرنٹ پوزیشنز کے ذریعے بتا سکوں کہ جی اس کا ایگزیکٹ مخرج کہاں پہ ہے، کہاں پہ ہم نے اس کی پوزیشن رکھنے کے بعد اس کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارے پاس لیٹر لام. آج ہم نے لام کو پڑھا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم نون اور اس سے نیکسٹ کلاس میں ہم را کو پڑھیں گے. تینوں مشکل لیٹرز ہیں، تینوں پہ اسٹوڈنٹس اکثر کیا کرتے ہیں، کلکلے کرتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان تینوں کو الگ الگ جو ہے کلاسز میں پڑھاؤں تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے. چلے جی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.